ارطغرل غازی کون تھا؟ آج اس ویڈیو میں ہم ارطغرل غازی کی مختصر تاریخ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارطغرل غازی، جن کو ارطغرل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی جبکہ وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ کچھ جگہوں پہ آپ کی وفات کا سال 1281 عیسوی بھی لکھا گیا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن کا نام گندوز، ساوچی اور عثمان تھا۔ آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے آپ کی وفات کے 10 سال بعد یعنی 1291 عیسوی میں خلافت کی بنیاد رکھی، جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہو گئی، لیکن اس خلافت کی بنیاد غازی ارطغرل خود رکھ گئے تھے۔ خلافت عثمانیہ 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک قائم رہی، یعنی 600 سال تک ترکوں نے اپنی تلواروں کی مدد سے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اسی خلافت نے اپنے دور میں مسجد نبوی، مسجد الحرام اور گنبد خضرا کی جدید تعمیر کروائی۔ اس کے علاوہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ اور مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیسہ پلائی دیوار کی تعمیر جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا تعلق کائی قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کے 3 بھائی تھے جن کا نام صارم، ذوالجان اور گلدارو تھا۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام ہائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران آیا تھا، پھر ایران سے اناطولیہ آیا تھا۔ وہاں سلطان علاء الدین ترک سلجوق سلطنت کے سلطان تھے۔ یہ سلجوق سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی اور آگے جا کر اس کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے 12 اوغوز قبیلے رہتے تھے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارطغرل غازی کائی قبیلے کے سردار بنے۔ کائی قبیلہ ارطغرل غازی کی قیادت میں سب سے پہلے اہلت آیا، پھر اہلت سے حلب پہنچا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی۔ ارطغرل کو پتہ چلا کہ العزیز کو اس کے محل میں ہی غداروں نے گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا ہے، تو اس نے سب سے پہلے العزیز کو غداروں سے نجات دلائی اور اس سے دوستی کر لی۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین کی بھتیجا حلیمہ سلطان سے شادی کی، ایوبیوں اور سلجوقوں میں دوستی کرائی، حلب کے قریب صلیبوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد علاء الدین کا قریبی ساتھی بن گیا۔ اب منگولوں سے یلغار کا وقت آن پہنچا تھا۔ ارطغرل نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست فاش دی، جو منگول بادشاہ اکتائی کا دایاں ہاتھ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد میں ظلم کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ نویان کو شکست دینے کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر قسطنطنیہ کے بالکل قریب سوغت پہنچا۔ وہاں بازنطین کے اہم قلعے کو فتح کیا۔ وہاں اس نے تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاء الدین کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے تھے اور اس کی بیٹی کے ساتھ عثمان غازی کی شادی ہو گئی۔ سلطان غیاث الدین ایک جنگ میں شہید ہو گئے، جس کے بعد عثمان غازی سلطان بن گئے۔ عثمان غازی کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جس نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا؟ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے تقریباً 37 سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ ارطغرل غازی اسلام کے بہت بڑے جنگجو تھے
اور ہر جنگجو کے پیچھے ایک روحانی پہلو ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے ارطغرل جیسے عظیم جنگجو کے پیچھے جس روحانی شخصیت کی ڈیوٹی لگائی تھی ان کا نام شیخ محی الدین ابن العربی تھا۔ آپ درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی ہے۔ آپ علم کے بادشاہ تھے اور تصوف میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ آپ اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن العربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کا رتبہ بلند کرے اور اس کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین۔